اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال لے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہ واقعہ بھی میدان تیہ میں ہوا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ من اور سلوہ سے اکتا کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں جیسے ساگ، ککڑی، پیاز، گندم اور مسور کی دال ملے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں محنت اور مشقت کے بغیر اتنا اچھا کھانا مل رہا ہے تو کیا اس کے مقابلے میں ہلکی قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کر دی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو مصر چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ مزید فرمایا کہ ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ یعنی ذلت و غربت یا
آیات الہی کا انکار اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق شہید کرنا اس وجہ سے تھا کہ یہودی پہلے ہی سے نافرمان اور اللہ پاک کی حدیں توڑ کر مسلسل سرکشی کرتے رہتے تھے۔ اہم باتیں: نمبر 1، یہاں مصر سے مراد ملک مصر یا مطلقاً کوئی شہر ہے۔ نمبر 2، ذلت مسلط کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل خوار ہوتے رہیں گے۔ انہیں دنیا میں اگر کوئی عزت ملی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی توفیق ملنے یا دیگر اقوام کا سہارا ملنے کی صورت میں ہی ملے گی۔ اور غربت مسلط کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ یہ دولت کے حریص رہیں گے یا یہ معنی ہے کہ ان کے دل غریب رہیں گے۔ فی زمانہ یہودی اگرچہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہیں، لیکن دولت کے سب سے زیادہ حریص، سود خور اور دل کے غریب بھی یہی ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی آیتوں سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات یا تورات کی آیتیں ہیں۔ نیز یہودیوں نے مختلف اوقات میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا۔ ان میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ علیہم السلام جیسی جلیل القدر ہستیاں سر فہرست ہیں، اور ان سب کو ناحق شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ درس: بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہرائی میں گرے، کاش اسے سامنے رکھ کر عبرت کے لیے مسلمان بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک